جس کو جو کچھ بھی ملا آپ کے دروازے سے، اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا نبي الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، فداك أمي وأبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ حدثني ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام قال اخبرنا معمر عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ ان فاطمۃ والعباس اتیا ابا بکر یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک دونوں پڑھ سکتے ہیں، وسہمہ من خیبرہ، فقال ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ انما یاکل آل محمد فی ھذا المال واللہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی۔ یہ حدیث باغ فدق کے معاملے میں وارد ہے اور بہت حساس ہے، اور آج کے وقت میں سب سے سلگتا ہوا مسئلہ یہی ہے، اور رافضی اسی معاملے کو لے کر سیدنا ابو بکر صدیق پر طعن کرتا ہے اور سیدنا عمر پر بھی۔ یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث دوسری جگہ پر پہلی جلد میں وارد ہے، جس میں امام بخاری نے عبدالعزیز بن عبداللہ سے جو کہ امام بخاری کے استاذ ہیں، جیسے یہاں امام بخاری کے استاد ابراہیم بن موسیٰ شیخ ہیں، تو عبدالعزیز بن عبداللہ سے وہ حدیث لی ہے، اور ایک طویل حدیث ہے، یہاں مختصراً ہے اور وہاں طویلاً موجود ہے۔ جلد اول میں 435 صفحے پر وہ حدیث مروی ہے۔ حدثنا عبدالعزیز بن عبداللہ حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب اخبرنی عروۃ بن الزبیر ان عائشۃ ام المؤمنین اخبرتہ ان فاطمۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت ابا بکر الصدیق بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقسم لها میراثها ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما افاء اللہ علیہ، فقال لها ابو بکر ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا نورث ما ترکنا صدقۃ، فغضبت فاطمۃ بنت رسول اللہ فحجرت ابا بکر۔ یہ حدیث طویل ہے، اس صفحے پر 435 صفحے پر دیکھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ آپ یاد رکھنا، اس کی توجیہ مقصود ہے فحجرت ابا بکر۔ تو بہرحال وہ حدیث جو 435 پہ موجود ہے، جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وہ طویل حدیث ہے۔ اس حدیث کو دیکھ کر پھر اس حدیث کو دونوں سے سامنے رکھ کر تو بہت بہتر انداز میں بات سمجھ میں آئے گی، ہے نا؟ تو یہاں پر مروی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ اور حضرت عباس دونوں لوگ
حضرت ابو بکر کے پاس آئے، یلتمسان میراثہما ارضہ من فدک، اس حال میں کہ وہ فدک کی اپنی زمین سے اپنا میراث مانگ رہی تھی، وسہموا من خیبر، اور خیبر سے اپنا حصہ۔ فقال ابو بکر، تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے، لا نورث ما ترکنا، لا نورث دونوں طرف پڑھا جا سکتا ہے۔ لا نورث کا مطلب ہے ہم وارث نہیں بنائے جاتے، یعنی گروہ انبیاء وارث نہیں ہوتے ہیں، اور لا نورث گروہ انبیاء وارث نہیں بناتے ہیں۔ ما ترکنا جو ہم چھوڑیں، ہے نا، یعنی ترکے کا۔ صدقۃن وہ سب کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مال فے عطا کیا تھا، ہے نا، ان میں سے بنی نذیر کے اموال تھے، اور جن کے معاملے کی دیکھ ریکھ کے لیے حضرت عمر نے حضرت عباس اور حضرت علی کی تحویل میں دے رکھا تھا، ہے نا، اس کے بارے میں حدیث گزری بھی۔ لیکن یہ خیبر کا ایک گاؤں ہے فدک، کیا نام ہے؟ وہاں پر ایک باغ ہے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، ہے نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ظاہری حیات میں ان اموال میں سے اپنے اوپر، اپنی ازواج کے اوپر خرچ کرتے تھے، اور ضرورت مند لوگوں پر بھی خرچ فرمایا کرتے تھے۔ لیکن جب سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وصال شریف ہو گیا، آپ اس دار فانی سے دار بقا کی جانب تشریف لے گئے، تو اب یہ معاملہ ہوا کہ مدینہ شریف کے اندر جو اموال تھے وہ تو حضرت علی اور حضرت عباس کے تحویل میں تھے، تحویل میں یعنی ان کی ملکیت میں نہیں تھے۔ لیکن فدک کا جو باغ تھا اس سلسلے میں سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر کے پاس آئیں، ہے نا۔ تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باغ فدک طلب کیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ حدیث پاک پڑھی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ۔ اب سوال یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے کیوں مانگا؟ کیا ان کو علم نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکہ صدقہ ہوتا ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا؟ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اس آیت کے پیش نظر حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں گئی تھی، وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اگر ایک بیٹی ہوں تو ان کے لیے میراث سے نصف حصہ ہے نا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ہی شہزادی تھی، حضرت
فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اسی آیت کے عموم پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابو بکر سے میراث کا مطالبہ کیا۔ اب یہ جو حدیث حضرت ابو بکر صدیق نے ذکر کی، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، تو معلوم یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے ترکے کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت کریمہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اس آیت کریمہ کا اطلاق آپ کی شہزادی کے اوپر نہیں ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ سیدہ نے طلب کیوں کیا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا؟ ممکن ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ حدیث نہ پہنچی ہو۔ اس میں بہت سارے لوگ ایموشنل کارڈ کھیلتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں۔ بلیک میلنگ کرتے ہیں، بتائیے شہزادی رسول اور ان کو حدیث معلوم نہ ہو، رسول اللہ کے گھر والے، یہ معلوم ہے سب کو کہ سب سے بڑے عالم اگر اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ سب سے بڑے اگر کوئی متقی ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ اس امت میں اگر سب سے عظیم منصب اگر کسی کو دیا گیا ہے اور دیا جائے گا قیامت میں تو ان کا نام صدیق اکبر ہے۔ تو اس حدیث میں، جس حدیث کو امام بخاری نے پہلی جلد میں عبدالعزیز بن عبداللہ سے تخریج کیا، بیان کیا، اس میں یہ ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا غضبناک ہو گئیں، ناراض ہو گئیں، اور آگے ہے کہ انہوں نے ابو بکر کو چھوڑ دیا، فہجرت ابا بکرن۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کو سیدہ نے چھوڑا ہو تو ہم اسے پکڑ نہیں سکتے ہیں، بخاری کے اندر ہے، کیا کہیں ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ یہ راوی کے الفاظ ہیں فحجرت ابا بکرین، اس حدیث میں اس حدیث میں آپ دیکھیں گے دونوں کو تو روایت بالمعنی صاف ہے۔ تو فحجرت ابا بکرین، تو حضرت ابو بکر کو آپ نے کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا۔ پھر اسی حدیث میں یہ ہے کہ آپ 6 ماہ تک حیات میں رہیں اور کوئی جو ہے ملاقات حضرت ابو بکر سے نہ ہوئی۔ لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے کہ سیدہ کی ملاقات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے نہیں ہوئی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ سنن بہقی کے اندر امام شعبی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے کہ جب سیدہ بیمار ہو گئیں اور ان کی بیماری طویل ہوئی تو اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عیادت کے لیے تشریف لائے اور آپ کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر دروازے پر آئے ہوئے ہیں اور اجازت طلب کر رہے ہیں۔
سیدہ نے عرض کیا اپنے شوہر سے کہ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ یہاں آئیں؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں. تو پھر کہا انہیں آنے کی اجازت ہے. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ کے پاس تشریف لائے اور ان کی عیادت فرمائی، اور اس سلسلے میں جس سلسلے میں آپ غضبناک ہو گئی تھی اس سلسلے میں آپ سے بات کی اور فرمایا اے رسول اللہ کے گھر والوں، اے اہل بیت، آپ لوگوں نے مال متاع گھر بار سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑا ہے. ہمارا مقصود اس حدیث سے لا نورث ما ترکنا صدقۃ سے ہمارا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اللہ اس کے رسول کی رضا کے. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صاف وہاں پر پھر کہا کہ ہمارا صرف مقصد یہ ہے اللہ اس کے رسول کی رضا ہے، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر بہتر طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آپ اہل بیت ہیں، آپ کی قرابت داری مجھے اپنی قرابت داری سے زیادہ محبوب ہے. چنانچہ بیہقی کے اندر ہے کہ سیدہ حضرت ابو بکر سے راضی ہو گئیں. کیا ہو گئیں؟ راضی ہو گئیں. تو حضرت ابو بکر جب وہاں سے لوٹے تو سیدہ آپ سے راضی تھی، پھر آپ کا وصال ہوا. تو یہ کہنا کہ سیدہ اس دنیا سے ناراض ہو کر گئی ہیں حضرت ابو بکر سے، یہ کہنا غلط ہے. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ فغضبت فاطمہ ہے نا جلد اول میں کہ سیدہ فاطمہ غضبناک ہو گئیں، تو سیدہ مجتہدہ تھی، اور سیدنا صدیق اکبر بھی مجتہد تھے. ایک مجتہد اپنے اجتہاد میں دو پہلو رکھتا ہے، یا تو خطا پر ہوگا یا تو صواب پر ہوگا. تو اس معاملے میں سیدہ صدیقہ کا جو اجتہاد تھا آیت کریمہ کے ذریعے کہ ہم آیت کریمہ سے استدلال کر رہے ہیں میراث کا، اور آپ اس کے مقابلے میں حدیث رسول لا رہے ہیں. حدیث رسول آیت کریمہ کے عموم کو کیسے ختم کر سکتی ہے؟ یہ سیدہ کا اجتہاد تھا، جس کی وجہ سے آپ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر ناراض تھی. ورنہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدہ کے درمیان کسی اور معاملے میں کوئی ناراضگی نہیں تھی. جو کچھ ناراضگی تھی وہ صرف اسی قضیہ کو لے کر تھا. اور ظاہر سی بات ہے مجتہد اگر کسی معاملے میں خطا پر ہو تو اسے ایک ثواب عطا کیا جاتا ہے. تو یہی معاملہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے. اب اس سلسلے میں کنز العلماء نے جب یہ بات کہی تھی، تمام نیم رافضی چراغ پا ہو گئے تھے، ہے نا، جبکہ معاملہ انہوں نے صحیح کہا تھا، لیکن ان کو اس معاملے میں عوام الناس کے درمیان یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، ہے نا، لیکن معاملہ جو ہے انہوں نے صحیح کہا تھا. کیا چیز؟ کہ سیدہ حضرت ابو بکر سے
باغ فتق مطالبہ کرنے پر خطا پر تھی۔ تو بہرحال بخاری شریف کے اندر جو دو لفظ ہے جلد اول میں کہ فغضبت، اس کا بھی تدارک ہو جاتا ہے سنن بہقی سے، اور فحجرت ابا بکر اس کا بھی تدارک ہو گیا، اس پر بھی جو اشکال تھا وہ دفع ہو گیا ہے نا۔ اور سنن بہقی کی جو روایت ہے وہ جید ہے، سند قوی ہے، اس کی سند پر کوئی کلام بھی نہیں ہے۔ تو دیکھیے، فقال ابو بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا نورث ما ترکنا صدقۃ، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے کہ ہم اپنے ترکے کا وارث نہیں بناتے۔ ٹوٹل کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدْ فِي هَذَا الْمَالِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ اس مال سے کھاتے رہیں گے۔ وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری، رسول اللہ کی قرابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مجھے اپنے رشتے سے زیادہ صلہ رحمی کرنا محبوب ہے نا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مجھے اپنے رشتے سے زیادہ محبوب ہے۔ باب قتل کعب بن الاشرف، طویل حدیث ہے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان قال عمرو سمعت جابر بن عبد اللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لکعب بن الاشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلمة فقال يا رسول الله تحب أن أقتله قال نعم۔ ناموس رسالت پر یہ حدیث جو ہے ملاحظہ ضرور کرنا چاہیے کہ رسول اللہ کی ناموس وہ ہے جس پر جو ہے صحابہ نے جو ہے جانیں قربان کی ہیں۔ یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث دونوں حدیثیں اسی قسم کی ہیں۔ آپ ترجمہ دیکھیں، عمرو بن دینار نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا، فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لکعب بن الاشرف، کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ فإنه آذى الله ورسوله، اس نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی۔ فقام محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کروں؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ قال فأذن لی ان اقول شیئا، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں کچھ کہوں، یعنی آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں اس کے پاس جاؤں تو اس کو خوش کرنے کے لیے کچھ کہوں۔ قال قل، کا کہہ دینا۔ فأتاہ محمد بن مسلمہ، محمد بن مسلمہ اس کے پاس آئے، فقال ان هذا الرجل قد سألنا صدقۃ، تو محمد بن مسلمہ نے کہا اس آدمی نے ہم سے صدقہ لیا، وصول کیا، وإنه قد عنانا، اور اس نے ہم کو تھکا دیا، وإني قد آتيتك استسلفك، اور میں تمہارے پاس آیا کہ میں تم سے قرض طلب کروں۔ اب آپ دیکھیں محمد بن مسلمہ نے جو بات کہی ہے اس میں کوئی توہین نہیں ہے۔ یاد رکھے یہ بات آدمی کہ اگر کوئی گستاخ نبی ہے اور اس گستاخ نبی کے قتل کرنے کے در پہ ہوا تو اسے رسول اللہ کی گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ گستاخی کر کے اس کے پاس جو جائے یا اس کے پاس جا کر جائے اور وہاں گستاخی کرے، اسے راضی کرے، پھر موقع ڈھونڈے۔
ہاں ایسی بات کہے جس بات سے وہ راضی ہو جائے اور رسول اللہ کی گستاخی نہ ہو، کیونکہ گستاخ نبی اگر توبہ بھی کر لے تو بھی قتل کر دیا جائے گا، توبہ بھی کر لے تو بھی اسے قتل کیا جائے گا، اس کی حد اس پر جاری کی جائے گی۔ کیا ہے نا؟ تو دیکھیے انہوں نے کیا کہا، اس شخص نے ہم سے صدقہ وصول کیا اور ہمیں تھکا دیا، ہے نا؟ اس میں کوئی سب و شتم نہیں ہے، کیا خیال ہے کہ ہے؟ بس تھوڑا سا بیزاری کے جو ہے الفاظ ہیں کہ ہم سے صدقہ وصول کیا اور ہمیں تھکا دیا، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں کہ میں تم سے قرض مانگوں، ونیزن وعیزن واللہ لتملنہ، اور اس نے کہا نیز خدا کی قسم تم ان سے ضرور تھک جاؤ گے۔ قالا، تو انہوں نے کہا، یہ محمد بن مسلمہ نے کہا، انا قد اتبعناہ، کہ ہم نے ان کی پیروی کی، فلا نحب ان ندعہ، تو ہم پسند نہیں کرتے ہیں کہ ہم انہیں چھوڑیں، حتی ننظر الی ای شیء یسیر شانہ، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں کہ کس چیز کی جانب ان کی شان جو ہے، یعنی ان کا انجام ہوتا ہے، یعنی ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، آخر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وقد اردنا ان تسلفنا وسقا او وسقین، اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ ہمیں ایک وسق یا 2 وسق قرض دیں۔ ایک وسق 240 گرام کا ایک وسق ہوتا ہے، 240 گرام میں کتنے من آئیں گے؟ 6 من، 40 2 من، 4 5 20، 5 من، 240 6 من۔ تو وحدثنا غیر مرتن، اور سفیان نے کہا کہ عمرو نے کئی مرتبہ حدیث ہم سے بیان کی، فلم یذکر وسقن او وسقین، تو انہوں نے وسقن او وسقین ذکر نہیں کیا، فقلت لہ، تو میں نے ان سے کہا، فیہ وسقن او وسقین، فقالا، تو انہوں نے کہا، اورا فیہ وسقن او وسقین، کہ میرا گمان یہ ہے کہ اس میں وسقین اور وسقین ہے، وسقن اور وسقین ہے نا، وسقن یا وسقین ہے۔ فقالا نعم، تو انہوں نے کہا جی ہاں، ارحنونی، میرے پاس رہن رکھو، یعنی ہم تمہیں اناج وغیرہ جو ہے قرض پہ دیں گے تو کچھ رہن رکھو میرے پاس۔ قالو ای شیء ترید، بولے کون سی چیز آپ چاہتے ہو رہن میں، گروی رکھنے میں؟ قال ارہنونی نساکم، تم اپنی عورتوں کو ہمارے پاس گروی رکھو۔ قالو، وہ بولے کیف نرہنک نساءنا، کہ ہم تمہارے پاس اپنی عورتیں کیسے گروی رکھ سکتے ہیں، وانت اجمل العرب، آپ لوگ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہو، ہے نا؟ قال، تو اس نے کہا، کعب بن اشرف نے کہا، فرہنونی ابناءکم، تو تم میرے پاس اپنے بیٹوں کو جو ہے رہن رکھو۔ قالو، وہ بولے کیف نرہنک ابناءنا، بولے کہ ہم تمہارے پاس اپنے بیٹوں کو کیسے گروی رکھیں؟ فیسب احدم، تو ان میں سے کسی کو جو ہے طعن کیا جائے گا۔ فقالا، تو کہے گا کوئی، روہنا بے وسقین او وسقین، ایک وسق یا 2 وسق کے عوض میں اس کو رہن، اس کو گروی رکھ دیا گیا، ہے نا؟ یہ طعن ماریں گے لوگ۔ ھذا عار علینا، یہ ہمارے اوپر جو عار ہے، ولیکن نرہنوں کا لاما، لیکن ہم تمہارے پاس ہتھیار جو ہے گروی رکھتے ہیں۔ قال سفیان،
سفیان بن عیینہ نے کہا لاما سے کیا مراد ہے؟ یعنی سلاح، السلاح یعنی ہتھیار۔ فوعدہ ان یاتیہ، تو محمد بن مسلمہ نے کعب بن اشرف سے آنے کا وعدہ کر لیا۔ فجاءہ لیلا، تو ایک رات وہ ان کے پاس آئے، ومعہ ابو نائلہ، اور ان کے ساتھ یعنی محمد بن مسلمہ کے ساتھ ابو نائلہ بھی تھے۔ اور ابو نائلہ کون ہے؟ وہ اخو کعب من الرضاعۃ، یہ کعب کے رضائی بھائی تھے، دودھ شریک بھائی۔ فدعاہم الی الحصن، تو کعب بن اشرف نے ان لوگوں کو قلعے کی جانب بلا لیا۔ فنزل الیہم، تو وہ ان کی جانب اتر کر آیا۔ فقالت لہ امراتہ، تو اس کی بیوی نے اس سے کہا اینا تخرج حاضر الساعۃ، اس ٹائم کہاں جا رہے ہو؟ فقال انما ہوا محمد ابن مسلمہ، کہا کہ وہ محمد بن مسلمہ ہے، وہ اخی ابو نائلہ، اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے، یعنی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، محمد بن مسلمہ ہے اور ابو نائلہ میرا رضائی بھائی ہے۔ وقال غیر عمر، عمر کے علاوہ نے کہا، یعنی عمرو بن دینار جو ہے سفیان بن عیینہ کے شیخ ہیں نا سند میں، قالت یعنی عمرو کے علاوہ دوسرے جو ہے جنہوں نے روایت کیا انہوں نے کہا کہ قالت، اس عورت نے یہ بھی کہا اسمع صوتاً کأنہ یقطر منہ الدم، میں ایسی آواز سن رہا ہوں گویا کہ اس سے خون ٹپک رہا ہے، یعنی جو آواز جو یہ لوگ آئے ہیں ان کی آوازوں میں خون محسوس ہو رہا ہے۔ تو قال انما ہوا اخی محمد بن مسلمہ، وہ میرے بھائی محمد بن مسلمہ ہیں۔ جب لپڑی چپڑی باتیں کیا انہوں نے تو بھائی بنا لیا۔ ورضیعی ابو نائلہ، اور میرا دو شریک بھائی ابو نائلہ ہے۔ ان الکریم لو دعی الی طعنۃ بلیل لاجاب، بے شک شریف آدمی کو اگر نیزہ بازی کی جانب بلایا جائے بلیل رات میں، لاجابہ تو وہ جواب دیتا ہے، یعنی وہ حاضر ہوتا ہے۔ قال ویدخل محمد بن مسلمہ معہ رجلین، محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمی کو داخل کر لیتے ہیں۔ قیل لسفیان، سفیان سے کہا گیا سماہم عمرو بن دینار نے ان کا نام لیا، وہ کون تھے وہ دو آدمی؟ سما بعضهم، قال سما بعضهم، بعض لوگوں نے ان کا نام جو ہے ذکر کیا ہے۔ قال عمرو جاء معه برجلین، یعنی محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمی کو لے کر آئے۔ فقال اذا ما جاء، تو انہوں نے وہ کہا جب وہ آئے۔ قال غیر عمر، عمر کے علاوہ نے کہا، کیا کہا؟ وہ کون تھے؟ ابو عبس بن جبر والحارث بن عوس وعباد بن بشر۔ تو یعنی عمرو بن دینار کے علاوہ نے یہ نام بتایا ہے کہ ابو عبس بن جبر اور حارث بن اوس اور عباد بن بشر تھے۔ قال عمرو نے کہا جاء معہ برجلین، محمد بن مسلمہ اپنے ساتھ دو آدمیوں کے ساتھ آئے، یہاں تین آدمی کا ذکر ہے نا، مگر عمرو نے کیا کہا؟ صرف دو آدمی کو لے کر آئے، تو ان کو لے کر تین آدمی ہو گئے۔ فقال اذا ما جاء، تو انہوں نے کہا جب وہ آئے، فإنی قائل بشعرہ، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کے بال کو پکڑ لوں گا، فأشمہ، تو میں اسے سونگھوں گا، فإذا رأیتمونی استمکنت من راسہ، جب تم لوگ یہ دیکھو مجھے کہ میں اس کے سر پر قابو پا لیا، فدونکم فضربوہ، تو تم لوگ اس کی گردن کو مار دینا۔ وقال مرتن، اور ایک مرتبہ کہا ثم اشمکم، پھر میں تمہیں سونگھاؤں گا، یعنی جب میں اس کے بال کو پکڑ دوں گا اس کے سونگھوں گا تو تمہیں سونگھاؤں گا۔ پھر ایک مرتبہ یہ بھی کہا ہے انہوں نے۔
فنزل الیہم متوشحا، تو وہ کعب بن اشرف ان کی جانب چادر اوڑھے ہوئے اترا، وہو ینفح منہ ریح الطیب، اور اس سے خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ فقال ما رأیت کالیوم ریحا ای اطیبا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج کی طرح خوشبو نہیں دیکھا، یعنی اطیبہ یعنی عمدہ خوشبو۔ وقال غیر عمر کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ عندی آترو، قالا یعنی کعب نے کہا عندی آترو سید العرب و اکمل العرب، میرے پاس عرب کے سردار کی سب سے عمدہ خوشبو اور کامل خوشبو ہے۔ قال عمر نے یہ کہا، یہ عمر کے علاوہ نے یہ کہا ہے، اور عمر نے یہ کہا فقال، تو کہا اتأذن لی ان اشم رأسک، کیا آپ اجازت دیتے ہیں مجھے کہ میں آپ کے سر کو سونگھوں؟ قال نعم، کہا ٹھیک ہے۔ فشمہ، تو ان میں سے ایک نے اس کے سر کو یعنی کعب بن اشرف کے سر کو سونگھا، ثم اشم اصحابہ، پھر اپنے ساتھیوں کو سونگھایا، ثم قال اتأذن لی، پھر کہا کہ کیا آپ مجھے اجازت دیتے؟ قال نعم، کہا ہاں۔ فلما استمکنا منہ، تو جب وہ اس پر قابو پا گئے، قال دونکم فقتلوہ، تم لوگ جو ہے اسے قتل کرو۔ فقتلوہ، تو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ ثم اتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروہ، پھر وہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو آپ کو اس کے قتل کی خبر دی۔ اس طرح جو ہے اس کے بال کے سونگھنے کے اس میں بڑی خوشبو لگا کے اترا تھا۔ باب قتل ابی رافع عبداللہ بن ابی الحقیق، یہ ابو رافع یہودی عبداللہ بن ابی الحقیق کے قتل کا باب۔ ویقال سلام بن ابی الحقیق، اور اس کا نام سلام بن ابو الحقیق کہا جاتا ہے۔ کانا بخیبر، یہ خیبر میں تھا۔ ویقال فی حصن لہو بارض الحجاز، اور کہا جاتا ہے کہ ارض الحجاز یعنی سرزمین حجاز کے اپنے ایک قلعے میں تھا۔ وقال الزہری ہوا بعد کعب بن الاشرف، یعنی امام زہری نے یہ کہا ہے کہ وہ کعب بن اشرف کے بعد قتل کیا گیا ہے۔ حدثنا اسحاق ابن نصر قال حدثنا یحییٰ بن آدم قال حدثنا ابن ابی زائدہ عن ابیہ عن ابی اسحاق عن البراء بن عازب قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راحتا الی ابی رافع فدخل علیہ عبداللہ بن عتیق بیتہ لیلا وہو نائم فقتلہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو رافع یہودی کی جانب کچھ لوگوں کو بھیجا تو اس کے پاس عبداللہ بن عتیق داخل ہو گئے۔ رات میں عبداللہ بن عتیق اس کے گھر میں رات میں داخل ہو گئے، وہ نائم، اور وہ سویا ہوا تھا، فقتلہ، تو آپ نے اس کو قتل کر دیا، عبداللہ بن عتیق نے قتل کر دیا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، اور کعب بن اشرف بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا تھا، بلکہ کعب بن اشرف تو قریش کو جا کر بھڑکاتا تھا، ہے نا۔ دیکھیے 3 طرح کے گروہ تھے عرب کے اندر، مسلمانوں کو 3 گروہ سے سامنا تھا۔ ایک گروہ وہ تھا جو کھلے عام مسلمانوں سے دشمنی رکھتا اور ان سے جنگ کرتا، وہ قریش تھے، ہے نا۔ اور ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے آپ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صلح کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ نہ آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کے دشمنوں کی کوئی مدد کریں گے۔ وہ تھے بنی نذیر اور بنی قریظہ، جنہوں نے عہد شکنی کی، جس کی بنیاد پر پھر ان کو اللہ کے رسول نے مدینے سے باہر کی زمین کی طرف ڈھکیل دیا، جلا وطن کر دیا تھا، ہے نا۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو وہ عام طور سے قبائل عرب تھے،
جو صرف معاملے کے انجام کو دیکھنا چاہتے تھے کہ آخر معاملہ کس طرف جاتا ہے نا. وہ نہ جنگ کرنے والوں کے ساتھ تھے اور نہ معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ تھے. جیسے ان میں قبیلہ خزاعہ کے لوگ، یہ لوگ تو خاموش تھے لیکن دل میں یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہو. اور بنی بکر وغیرہ یہ وہ تھے خاموش تھے مگر دل میں یہ چاہتے تھے کہ قریش غالب آ جائیں، ہے نا. تو یہ قبائل عرب جو تھے یہ بالکل خاموش تھے، یہاں تک کہ یہ فتح مکہ والے دن ایمان لے کر آئے قبائل در قبائل، ہے نا. لیکن یہ گروہ جو کھلے طور پر دشمنی کرتا تھا قریش، اور دوسرا گروہ جو بنی قریظہ اور بنی نذیر، اس کو نذیر بھی کہہ دیتے ہیں قریظہ کے وزن پر، لیکن بنی نذیر، یہ معاہدہ کر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نہ آپ سے جنگ کریں گے نہ آپ کے دشمنوں کی کوئی مدد کریں گے، لیکن انہوں نے در پردہ مدد کی تھی. تو اس وجہ سے ان کو جلا وطن کر دیا تھا. بہرحال یہودی ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں، ہمیشہ سے سازشی رہے ہیں. ان کی سرشت میں داخل ہے سازش کرنا. یہ قوم سازش کے لیے کل بھی تھی اور آج بھی ہے، اور قیامت تک یہ سازش کے لیے رہے گی، یہاں تک کہ ان کا آخری آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں سے قتل کیا جائے گا.